الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ حضرات محترم، انسان کا شروع سے ایک مخمصہ رہا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس میں دو طرح کے خیالات اور دو طرح کے نقطہ نظر یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور دونوں میں اعتدال اور توازن کا قائم رکھنا یہ ایک مشکل امر ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ ہمارے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی تقدیر کا مطلب ہے اشارہ کرنا، اندازہ لگانا۔ اور دیکھا جائے تو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے خاص اندازے سے اس زمین و آسمان کو اور زندگی کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ قرآن میں دو طرح کے مختلف آیات آتی ہیں، حدیث میں بھی بالکل دونوں نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان باندھ دیا گیا ہے، انسان پابند ہے، مجبور محض ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے ہٹ کر وہ ذرہ برابر سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری طرف قرآن میں ہی آتا ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، ہم نے اس کو برے اور بھلے کی تمیز دی ہے، اس کے سامنے ہم نے صراط مستقیم رکھ دیا ہے۔ وہ چاہے تو رحمان کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو شیطان کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی ایک طرف انسان کے اختیار کی بات بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف انسان کی جو مجبوری اور اس کی پابندی ہے اس کی بات بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم پابندی کی بات کریں تو قرآن میں جا بجا اس کے حوالے مل جاتے ہیں۔ یعنی جیسے کہا گیا کہ انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کر دی، یعنی لکھ دیا گیا کہ اس نے پوری زندگی میں کیا کیا کام کرنے ہیں، جو اس کا مقدر ہے وہ تحریر کر دیا گیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔ یعنی تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، انسان کو گویا کہ اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ پھر قرآن میں یہ بڑی واضح آیت ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی ایک انسان اگر اس آیت کے مطابق غور کرے تو یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پابند ہو گیا، گمراہی بھی اللہ کے اختیار میں اور ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا مسلمانوں میں ہی موجود رہا ہے کہ جن کو ہم جبریہ کہتے ہیں، جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان جبر کے اندر ہے، مجبور محض ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس تقدیر کے مطابق کرتا ہے، اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اس لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق کرتا ہے۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی گئی، اس پر اتار دی گئی۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک طرف تو ہمیں ایسی باتیں مل رہی ہیں، ایسے احکامات مل رہے ہیں کہ انسان پابند ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اختیار کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اختیار کی بات نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور حضرت آدم و حوا کو جنت میں بھیج دیا تو ان سے یہ کہنا کہ تم یہاں کھاؤ پیو اور بہترین زندگی گزارو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، اور پھر وہ شیطان کے بہکامے میں آ کر قرآن کہتا ہے کہ اس درخت کے پاس چلے گئے اور ان کے سطر کھل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن اختیار دیا، قرآن یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کے پاس نہ جانا۔ اور ویسے بھی جنوں انس کو آخرت جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، یہ بات سمجھنے کی ہے، سادہ سی بات ہے کہ جو پابند ہے اس کا حساب کیسا؟ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، جانور، پرندے، درندے، یہ سب یہ اللہ کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کے تکوینی احکامات کے مطابق یہ سورج، چاند، ستارے چل رہے ہیں، ذرا برابر بھی سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کی کوئی پوچھ گچھ کا جواز نہیں ہے کہ قیامت کے روز چاند سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی حرکت کو ایسے اور ایسے کیوں کیا، وہ تو اللہ کے ہاں مجبور ہے۔ لیکن جب جنوں انس کو اس کا پابند کرنے کے باوجود جنوں انس سے کہا گیا کہ ہم نے آخرت کے روز تم سے حساب لینا ہے کہ تم نے دنیا میں اچھا کیا یا برا کیا، تو حساب تو اسی سے لیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو۔ جس کے پاس اختیار نہ ہو اس سے کیا حساب لیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف تو یہ اپنی جگہ پر کہ حق اور باطل دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کو اختیار حاصل ہے، اب انسان کو اختیار حاصل ہے کہ جو چاہے راستہ منتخب کرے، نیکی کی طرف چلے تو نیکی کا راستہ کھل جائے گا اس کے لیے، اور برائی کی طرف اگر چلتا ہے تو برائی کے راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور ایمان لائے، اور بری اور بھلی تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں پر تم ایمان لانا یہ ایک شخص کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ جو چاہے کرے، دوسری طرف کہا گیا کہ تمہیں پابند کر دیا گیا، تمہارا سب کچھ عمل لکھ دیا گیا، تو پھر توازن کا راستہ کیا ہے؟ اور اس پر جو ہے وہ دو طبقے بن گئے مسلمانوں میں، جو کہتے تھے کہ انسان پابند ہے تقدیر کا، مجبور محض ہے، ان کو جبریہ کہا گیا، وہ جبر کے قائل ہے، انسان اللہ کے جبر کے اندر قید ہے اور اس سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکتا، وہ اچھائی کرے یا برائی کرے۔ اور دوسرا طبقہ بن گیا قدریہ، انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو ذرا کہ ایک عام آدمی جب اس پر غور کرتا ہے، اور اگر تو یہ کوئی ایسی چیز ہو، اضافی چیز ہوتی کہ جس پر بحث کرنا، گفتگو کرنا کوئی خاص ضروری نہ ہوتا، کیونکہ بے شمار ایسی جزیات ہمیں شریعت میں ملتی ہیں کہ جو اصول نہیں ہیں، بنیادیں نہیں ہیں، آگے عمل کی باتیں ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ انسان جو ہے وہ اگر اس پر خاموشی بھی اختیار کرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس سے انسان بھٹک سکتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں توازن کیا ہے؟ توازن حقیقت میں یہ ہے، اگر تقدیر کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالی علیم ہے،
ہم میں جو زیادہ علم رکھنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو علم کا حصول کر کے بہت بڑا، جتنا زیادہ بڑا عالم بن جائے۔ لیکن علیم سے مراد یہ ہے کہ علیم کو علم حاصل نہیں کرنا پڑتا، وہ تو خود علم ہے، علم کا منبع ہے، سارے علم کے سرچشمے وہیں سے پھوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور علیم ہونے کی بنیاد پر اس کو یہ علم ہے کہ جو شخص یا جو فرد میں پیدا کرنے والا ہوں، اس نے اپنی زندگی میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کیا کیا کرنا ہے، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے۔ اس کی مثال ہم سادہ سی یوں سمجھ لیں کہ ماں کو اپنے بچے کی سائیکی کے بارے میں خوب پتہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے 5-7 سال کا، اب کسی نے اس کو 50 روپے دے دیے، وہ غائب ہے، کدھر گیا؟ ماں کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ ادھر دکان پر کھڑا چپس خرید رہا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ شوق ہے، اس نے چپس ہی خریدنی ہے، پیسے ملے تو۔ اب اس کو غیب کا علم تو نہیں آ گیا ماں کو، یا بچہ پابند تو نہیں ہے ماں کا کہ ماں نے، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے ادھر ہی جانا ہے تو اس نے اس کے حکم کی پابندی کی۔ بچے نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ اپنا اختیار کیسے استعمال کرے گا۔ یہ تو اس کی بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے، کیونکہ اس وہاں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق و مالک ہے، اس لیے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں، یہ جو فرد میں پیدا کر رہا ہوں، یہ 7 سال کی عمر میں یہ کیا کام کرے گا، 9:45 اور 7 سیکنڈ پر اس نے کون سی حرکت کرنی ہے، فلاں وقت اور دن اور سال میں اس نے کون سا فیصلہ کرنا ہے، اپنی آزاد مرضی سے کرنا ہے۔ لیکن اللہ کو علم تو ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ علیم ہے، اس نے جو ہم اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں اس نے پہلے تک وہاں پر لکھ دیا۔ اس لیے اگر اس کو یہ کہا جائے کہ انسان اس تقدیر کا پابند ہے تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار اس نے اپنا استعمال کرنا ہے، اللہ نے محض اپنے علم کی بنیاد پر اس کو لکھ لیا۔ اس لیے ان لوگوں کی یہ غلط فہمی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس تقدیر کے پابند ہیں، اگر ہم جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے تو کر رہے ہیں، ہماری کیا، تو یہ وہ غلط بات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے، نتائج انسان کے اختیار میں نہیں رکھے۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو پیش آنے والی ہیں، ایک ہے ایک اندر کی چیزیں اور ایک ہے باہر کی چیزیں۔ اب میں گھر سے باہر نکلا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تو مجھے یہ ارادہ اور حق حاصل ہے کہ میں جانا چاہوں تو چلا جاؤں، لیکن باہر بارش برس جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، اس کا تو میرے اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا رستہ روک دیتا ہے پانی، ہوا مجھے کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ آندھی آ رہی ہے، میں ادھر نہیں جاتا، میں رک جاتا ہوں، میرا وقت جہاں پر میں نے طے کیا کہ میں نے 4 بجے پہنچنا ہے، میں 4:30 پہنچتا ہوں۔ یہ تقدیر ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار تو دیا ہے، لیکن باقی تمام معاملات تو اسی کے ہاتھ میں ہیں، جس کو ہم ایکسٹرنل حالات کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار، وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، میرے ساتھ یہ اکثر ہوا ہے، ایک فرد مجھے کوئی فرض کرے پیسے اس نے دینے ہیں، وہ آیا، اب میں بیٹھا ہوں، گپ شپ ہوئی، باتیں ہوئیں، 15-20 منٹ چائے کے کپ پر، وہ چلا گیا، جا کر فون کیا، ہو مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں نے تو آپ کو پیسے دینے تھے، مجھے بھی معلوم ہے اس نے پیسے دینے تھے، اس کو بھی معلوم ہے دینے تھے، میرا بھی ارادہ تھا لینے کا، اس کا بھی ارادہ تھا دینے کا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن نہ وہ دے سکا نہ میں لے سکا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی تو تقدیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو،
تو اس نے ٹانگ اوپر اٹھا لی. کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ دوسری بھی اٹھا لو. اس نے کہا اگر دوسری اٹھائی تو گر جاؤں گا. فرمایا یہی تقدیر ہے کہ تمہیں اتنی اجازت دی گئی ہے ایک ٹانگ اٹھانے کی، لیکن ایک حد کے بعد جا کر تمہارے اختیارات اور تمہارا وہ سلب ہو گیا. تو انسان اختیار استعمال کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ایسے حالات پیدا بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر کیا ہے. اختیار ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ تم نے رحمان کے رستے پر چلنا ہے، شیطان کے رستے کو چھوڑ کر. اور اسی وجہ سے آخرت رکھی گئی ہے کہ میں نے تمہارا امتحان لیا ہے اس دنیا میں بھیج کر، اور یہ دارالامتحان ہے یہ دنیا، اور آخرت کے روز تمہارا حساب کتاب ہوگا. اب ظاہر ہے کہ کوئی اس میں کامیاب ہوگا اور کوئی ناکام ہوگا. وہ میں کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں. ایک واقعہ میں نے سنا کہیں، پتہ نہیں اب وہ اس کی کتنی حقیقت ہے. ایک شاعر گزرا ہے عبدالحمید عدم. اس نے بہت شراب کی اور شراب و کباب کی بہت شاعری کی ہے. ذرا جسم بھی اس کا کافی وزنی تھا، اور فلسفیوں کے اندر، شاعروں اور ان لوگوں کے اندر، ادیبوں میں اس طرح کی بحثیں بے شمار چلتی ہیں. کسی بازار کے اوپر تیسری چوتھی منزل پر وہ اور اس کا ایک دوست، وہ بھی کوئی شاعر تھا، بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بحث شروع ہو گئی. شراب پی رہے تھے دونوں. اب وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم شراب پی رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے تو پی رہے ہیں نا جی. گناہ ثواب کیسا؟ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ تم پابند کر دیے گئے ہو، تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے. تو اس نے اس کو اس طرح سے سوچا اور اس کا یہ نقطہ نظر تھا. اور یہ عدم کہنے لگا کہ نہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم اپنی مرضی سے پی رہے ہیں. وہ بحث شروع ہو گئی. اب ظاہر اس بحث کا کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ جو تقدیر میں ہے ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، اور وہ کہتا تھا نہیں، ہم اپنی آزاد مرضی سے کر رہے ہیں. ہاں، نتیجے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، عمل کا اختیار ہمارے ہاتھ میں. بس جو شراب پیتے گئے کچھ چڑھتی بھی گئی. تو عدم آخر کار کہنے لگا کہ اچھا، اس کا فیصلہ یوں نہیں ہوگا، اگر میں اس کھڑکی کے نیچے جو ہے وہ اوپر سے چھلانگ لگا دوں تو یہ میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تمہارا اختیار تو ہے. اس نے کہا اگر میں لگا دوں تو پھر تو مان لو گے نا؟ اس نے کہا نہیں تم نہیں لگا سکتے. بس تیسری چوتھی منزل سے نیچے بازار تھا، کس کی جو ہے وہ جرت تھی کہ وہ نیچے چھلانگ لگائے؟ لیکن وہ بھی خاص کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اٹھا اور اس نے، وہ کھڑکیاں بھی اس وقت ایسے کھلی ہوتی تھیں، اس نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی. اب اوپر سے نیچے جو ہے وہ دکان تھی، اس کا شیڈ تھا، اس کے اوپر گرا. اب وہ شیڈ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ٹوٹنے سے وہ جو ایک پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ نیچے جا گرا، بچ گیا. چھوٹی موٹی چوٹیں آئیں، لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ بھی سیڑھیوں سے اترتا ہوا اس کا دوست نیچے بھاگا. جا کر دیکھا تو وہ کپڑے وپڑے جھاڑ رہا ہے اور کھڑا ہے. تو عدم نے کہا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ میرا اختیار ہے. دیکھ لو، چوتھی منزل سے چھلانگ لگائی ہے، میرا اختیار تھا، لگا دی ہے، لیکن چوتھی منزل سے چھلانگ لگانے کے باوجود میں بچ گیا ہوں، یہ اس کا اختیار تھا. نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بظاہر تو چوتھی منزل سے چھلانگ لگانے کا مطلب موت ہے، لیکن اس نے مجھے بچانا چاہا تو بچا لیا. اور ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے کھڑا ہے، کھڑا ہو کر کوئی پاؤں پھسلتا گرتا ہے اور کوئی ایسی چوٹ لگتی ہے کہ مر جاتا ہے، اور اونچی جو ہے وہ اونچائی سے بھی نیچے گرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. نتائج کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اختیارات یہ انسان کو اللہ نے دیے ہیں، ورنہ آخرت نہ ہوتی، حساب اور کتاب اور محاسبے کا معاملہ نہ ہوتا. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں یہ، چونکہ یہ عقیدہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو کہیں یہ غلط فہمی ہو جائے، افراط و تفرید کا آدمی شکار ہو جائے، تو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر کیا ہے.
اللہ نے اپنے علم اور علیم ہونے کی بنیاد پر ہماری ایک ایک حرکت جو ہونے والی ہے وہ نوٹ کر لی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی لوح میں محفوظ کر لیا ہوا ہے، اور جب ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو عملاً تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پابند نہیں ہوتے، اختیار اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے سے لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ میرا بندہ فلاں وقت فلاں اپنے اختیار کو یوں استعمال کرے گا۔